الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبی وامینہ علی وحی السماء وولیہ المرتضی خاتم الرسل والانبیاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلى آلہ النجبا واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقہاء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي ولم يخرجه مسلم بوجوه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. نعم السمیر کتاب اللہ ان له حلاوة هي احلى من جن الذرب به فنون المعانی قد جمعنا فما تفتر من عجب الا الى عجبی. امر ونهی وامثال وموعظة وحکمة اودعت في افصح الكتب لطائف یجتلیها كل ذی بصری وروضة یجتنیها كل ذی ادبی. کلام اللہ بدنیا 100,000 است ولی ایجا جبرن آشکارس. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرا کو شاہ ناراضی نہ صاحب کشاف. علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث ہر کے خواند غیر ازی گردت خبیث. اور روح پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے ہیرا سے جو قرآن میرے سرکار آئے. سارے نبیوں میں کیوں نہ دج ہو نرالی ان کی بان کر ختم نبوت کے وہ دستار آئے. اہل دنیا نے کبھی دیکھا ہے ان جیسا طبیب سب شفایاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے. گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی ایک بار تجھے دیکھے وہ دل ہار آئے. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وأن نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا وتبنا إليك إننا من الصالحين. کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. شاد و باش عیش شاد و باش اے ذوق خوش سودائے ماں
اور اے طبیبی جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالے نوس ماں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان، کرم، مہربانی، شرف۔ اللہ تعالیٰ نے اوائل عمر میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ لو شکر والحمد علی نعمائی و آلائی۔ پہلے یہ درس محراب اور منبر سے اوقات الصلوات میں ہوتا تھا، اور برادر مکرم مزمل بھائی پروفیسر اور ان جیسے ہم رائے اور ہم عقیدت مخلصین باوفا کی ایک جماعت شریک ہوتی تھی۔ بعد میں یہاں کے کالج کے اسٹوڈنٹس کی درخواست پر ان کے لیے عصر کے بعد بھی شروع کر دیا گیا۔ ہر دونوں درس 10 سال تقریباً رہے، اور اس دوران بقضائے الہی بتکوین یزدی 1988 میں دور حدیث کا آغاز ہوا، کیونکہ احسن العلوم 79 سے تقریباً قائم ہو گیا تھا، اور اللہ نے تعلیمی رنگ نصیب فرمایا تھا۔ 1988 کے اختتام پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ سرحد کے دورے کے دوران گاڑی کا حادثہ ہوا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اس کے علاج اور استشفاء کے غرض سے چونکہ لمبا لیٹنا پڑا، اس لیے جب شعبان اور رمضان کی تعطیلات ہونے لگی تو یہ خواہش دامنگیر ہوئی کہ اب طلباء کو کسی طرح روک لیا جائے اور علمی اور فنی شغل کو زندہ تابندہ رکھا جائے۔ چنانچہ تفسیر اور ترجمے کا آغاز ہوا، جو اللہ بزرگ برتر جل وعلا نے 6 شعبان المعظم سے 23 رمضان المبارک تک پورا فرمایا، اور اس وقت سے لے کے آج تک بلا ناغہ احوال وقتیہ اور زندگی و صحت کے بعد عوارض کی وجہ سے اس میں اتار و چڑھاؤ اس معنی میں آیا کہ 20-25 سال کے بعد بجائے پورے قرآن کے 15 پارے پڑھانے لگ گیا، اس میں بھی عرب و عجم اور کائنات کے جتنے بھی قدردان علم و عمل تھے وہ خوش رہے، اور یہ فکر بھی دامنگیر رہی کہ شاید آنے والے سالوں میں اس کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنی خاص قدرت، اپنی خاص نصرت، مدد وہ جاری و ساری فرمائی۔ چنانچہ ناغہ تو کبھی نہیں ہوا۔ ان میں ایک سال یہ بھی آیا جو میری زندگی کا ایک عجیب اور بہت ہی غریب سال ہے، کیونکہ اس میں پورے عالم پر ایک مہلک وبا مسلط ہے، اور اس وبا نے لوگوں کو دور دور تک متاثر کیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق دنیا کا کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی ملک سوائے 3-4 کے جہاں سے دنیا کا کوئی رابطہ اور رصد نہیں ہے، سب کے سب اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنی ذات سے زیادہ عزیز ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کافر اپنے ملک کا دشمن ہوتا ہے، یخربون بیوتہم بایدیہم، یعنی مومن اپنے وطن اور گھر کا خیر خواہ، قدردان اور محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی قاعدے اور ضابطے کے مطابق، چونکہ حکمران اور علماء، عوام و خواص اس وبا سے ایک جیسے پریشان اور غمگین ہیں، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ
اجتماعات نہ ہوں، نمازوں تک کو اور جمعات تک کو محدود کر دیا گیا، جو بجائے خود ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ چونکہ حیا اور عجب حیا وہ سب کو ایک جیسے معلوم ہے، مجھے بھی اور میرے ساتھ دوستوں کو بھی اور پورے عالم کے مسلمان جو ذرائع جدیدہ کے ذریعے یہ آواز تفسیر اور آداب تفسیر سن رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ ہمارے علماء نے اس سے اتفاق کیا کہ اس سلسلے میں حکومت وقت کے اقدامات قدر بچت کے باعث ہے۔ اصل میں دنیا میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اسباب کا اور ایک مسبب کا۔ مسبب کا طریقہ کار جب مخلوق کا ان کے ساتھ عقیدت و تعلق پختہ ہوتا ہے تو اسباب سے بری ہوتے ہیں اور انہیں زیادہ خوف و خطر نہیں ہوتا۔ علماء، اولیاء، طلباء، صلحاء خود تو اس میدان کے اہل و اصل ہے، لیکن اس قسم کی چیزوں کی تبلیغ ایسے موقعوں پر بظاہر موزوں نہیں ہوتی۔ اس لیے دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسباب، تدابیر و احتیاط اختیار کرنے کا۔ پیغمبر مرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو تیاری فرمائی وہ بھی اسباب ہے۔ آپ نے بدر کے میدان میں جو دعائیں مانگی اور زار و قطار روئے وہ بھی روحانی بہت بڑا سبب ہے۔ علماء کہتے تمام اسباب میں مؤثر اور طاقتور سبب وہ دعا ہے۔ بد العمالی میں ہے وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ۔ دعاؤں کا اثر یقینی ہے، نہ ماننے والے خیر سے محروم اور کمزور ہیں۔ اسی طرح پیغمبر جب جنگ میں شریک ہوتے تھے تو آپ زرہ پہنتے تھے، آپ کی تلواریں کئی قسم کی ہیں، آپ کے ڈھال اور جنگی ٹوپی خود سب کے سب محفوظ ہے اور ان کی یادداشتیں موجود ہیں۔ 12,000 تبرکاتی حرمین جو آج کل ترکیے کے پاس اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے، ان میں سب سے زیادہ بڑی تعداد آپ کی تلوار اور آپ کے ہتھیار کی ہے۔ اور آپ نے خود کہا بھی ہے انا نبی الملاحم، میں جنگجو پیغمبر ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اصح کے اندر کہ الجہاد معذر منذ بعثنی اللہ لا ابتلوه جور جائر ولا عدل عادل حتی یقاتل آخر هذه الامہ الدجال۔ دنیا نیکوں سے بھر جائے تب بھی جہاد کی ضرورت ہوگی، اور دنیا برائیوں سے بھر جائے تب بھی جہاد کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ جہاد میری تشریف آوری کے مقاصد میں سے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جہاد کا معنی مہار داڑ نہیں ہے، بلکہ جہاد کے معنی ہے علوم نبوت اور پیغام توحید و سنت کے لیے مواقع فراہم کرنا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کبھی بھی عیاش و فحاش نہیں ہو سکتی، اور امت مسلمہ تمام امتوں کی خیر خواہ رہے گی، کیونکہ امتیں زندہ ہو تو آپ ان کو دعوت دینا، جب وہ مر رہے تو ہم کیا دعوت دیں گے؟ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طے شدہ ہے کہ آپ کل کائنات کے فرش تا عرش، عرب و عجم، شرق اور غرب، عہد میمون سے لے کے الی یوم القیامہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ نے کہا ہر رسول و نبی قوم قبیلے کے لیے آتے، وبعثت الی الناس کافۃ رواه الشیخان۔ علماء دین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جو آخر زمانے کا انتخاب کیا گیا وہ بھی اس مقصد کے لیے کہ آخر زمانے میں رصد بڑھے گا، اطلاعات آنن فانن شرق سے غرب پہنچ جائے گی۔ قدیم زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، تو مدین میں شعیب علیہ السلام تھے، اور قرآن کریم سورۃ قصص میں ہے کہ حضرت موسیٰ کو تسلی دی کہ فرعون کی یہاں کوئی رسائی نہیں ہے۔ یہ اس کے قلمرو میں شامل ہی نہیں، علا کے نقشے میں مصر و مدین قریب ترین جیسے کراچی اور حیدرآباد ہے۔ اور مصر کے لیے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کی دعا کی برکت سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
کیونکہ ایک جگہ کا پیغام دوسری جگہ پہنچنا آسان نہیں تھا. لیکن آپ کے لیے آخر زمانے کا انتخاب کیا گیا. رات کو ہمارے ساتھی صرف چیک کر رہے تھے کہ آیا اس جگہ جہاں میں درس دے رہا ہوں ہمارے پاس دارالحدیث ہے، بہترین مقام ہے، ممبر و محراب ہے، الحمدللہ، اللہ قائم دائم رکھے. لیکن بعض عوارض اور وجوہات کی وجہ سے میں نے اپنے ان خدام مخلصین اور باوفا محبوبوں سے درخواست کی کہ میرے لیے یہی جگہ سیٹ کر دی جائے تو میں آرام سے رہوں گا، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے جو کبھی تھا، نہ وہ صحت ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑے کٹھن راہوں سے گزر کر اور انہوں نے اس کو آسان فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے دونوں جہان آسان فرمائے اور ہر مشکل اور ہر مصیبت دور فرمائے. تو عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہ رفقا یہ خالی ٹیسٹنگ کر رہے تھے اور پورے عرب و عجم میں اس کی اطلاع پہنچ گئی. انہوں نے گو کہا کہ مجھے اور عزیزم جنید کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے پورے جہان سے رابطے ہونے لگے کہ کیا درس شروع ہو رہا ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی اور آفاقی معجزہ ہے. آپ کے لیے آخر زمانے کا انتخاب کیا گیا تاکہ آپ کی بعثت چونکہ آخری ہے، تکمیلی ہے، تتمیمی ہے، ابدی ہے، نہ ذلی ہے اور نہ بروزی ہے، نہ علاقائی ہے اور نہ قبیلی ہے، نہ کسی قوم و وقت کے ساتھ مخصوص ہے. قیامت تک آپ کا زمانہ ہے اور قیامت تک آپ رسول مرسل اور نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث بمعاش شریعت کاملہ و اکملہ ہوں گے. اس لیے ایک پیغمبر نے 1,24,000 میں دعا فرمائی. کہتے دعائیں سب نے کی، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ مسیح کی دعا قبول کی اور وہ آپ سے 572 سال پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے اور وہ آپ کے آخر زمانے کے انتظار میں آپ کے وفادار جرنیل کی حیثیت سے اتریں گے اور اس وقت وہ آپ ہی کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے. وہ تفصیل علامات قیامت میں، نزول مسیح میں اور امام العصر محدث کبیر آیت من آیات اللہ فقیہ علی الاطلاق، شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا و فخرنا و مفخرنا وشکرنا عند اللہ فی الدنیا والآخرہ علما وعملا. حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب نے اس پر خاتم النبیین بھی لکھی اور عقیدۃ الاسلام بھی لکھی، فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. اور آپ کی تاکیدات سے آپ کے عزیز شاگرد مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان مفسر قرآن نے التسریح بما تواتر فی نزول المسیح لکھی، جو امت کے عجائب کتب قیمہ اور ایسی کتب کی جس کی نظیر گزشتہ 1400 سال میں نہیں ملی لکھی گئی ہے. وہ مسئلے اپنے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر اور ختم نبوت پر جب کلام ہوگا تو آتے رہیں گے، لیکن حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے ایک عجیب شعر کہا ہے. وہ شعر آج کے درس کے لیے انتہائی موزوں ہے اور وہ یہ ہے کہ عالم کے بود مرکز ہر دائرہ یکتا، عالم کی تو آئی کی تو بھی مثل و نظیری، اور ادراک بختمست و کمالست بخاتم، عبرت بخواتیم کے در دور آخری. سارے کمالات اور تمام کے تمام خوبیاں اکٹھی کر کی آپ کے لیے رکھی گئی تھی اور وہ آخر زمانے میں آپ کو مبعوث کرنا تھا، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد مزید کسی نئی نبوت، نئی شریعت، نئے رسول، نئے نبی آنے کی ضرورت نہیں رہی. عقلی اور نقلی، روایتی، درایتی، حالی و معالی، ہر اعتبار سے یہ بات امر مسلم ہے کہ آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ خاتم النبیین ہیں. امام العصر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین بمانے مکمل النبیین،
اور متمم الانبیاء ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہرحال یہ ہمارا درس شروع ہو چکا ہے. کل عزیزم محمد انور شاہ نے کچھ مبادی ذکر کیے ہیں اور ابتدائی ہے. آج بھی بس میں چند لمحوں میں اس کو ختم کروں گا. پھر اس میں جو ہمارے سامنے آج اجتماع ہے، اس اجتماع کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے اجتماعات پسند نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ وبا اور وائرس پھیلنے کا ایک سبب ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ہمارے ساتھی اور دوست اس کو سنتے ہیں تو یا تو نیٹ کے ذریعے سنیں اور یا یہ کہ مسجد میں پھر جگہ جگہ بیٹھ جائے، کیونکہ ظاہر ہے اگر میرے سامنے اس طرح اجتماع دیکھا گیا اور ہماری انتظامی حضرات جو سیکورٹی پر مامور ہے اور جنہوں نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی ہے کہ یہ اجتماعات فی الحال روک لی جائے، اور علماء نے بھی ان سے اتفاق کیا، سخت مجبوری کے عالم میں، تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اس لیے وہ درس جس میں ہزاروں طلباء ہوتے تھے، جن کے اندر 120 اور 140 گائے کٹتی تھی، اور جس کے لیے نوری آباد سے ڈاٹسن بربر کے افطار آتا تھا، خربوزے اور تربوز، وہ ساری نعمتیں پہلے سے بڑھ کر موجود ہے. لیکن لوگوں کے اجتماع پر اور طلباء کے آن موجود ہونے پر کچھ قطغن پیدا ہوا ہے، اور ہم نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس واسطے کل تو جمعہ ہے، اب پتہ نہیں عجیب سا جمعہ ہے، لیکن 12-3 بجے کے بعد ہم فارغ ہوں گے اور 3 بجے کے بعد میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. میرا کوئی کام نہیں، میرا تو یہی کام ہے. تو آپ پھر اس طرح اجتماع کی شکل میں نہیں بیٹھے تھے، بس صرف جو ہمارے خاص ساتھی ہیں وہ ہوں گے 8-10 یہاں جو انتظامیہ ہیں، باقی طلباء آگے بیٹھے مسجد میں بیٹھے. ابھی ہمارے جو دوست و احباب ہیں یہ ان کا فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ یہ باحسن وجوہ نبھائیں گے. اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. آج قرآن کا یہ پیغام تفسیر اور ترجمے یا علوم قرآن کی مناسبت سے جو پورے عالم کو پہنچ رہا ہے، اس میں صرف ایک شخص یا عاجز اور فقیر مؤثر نہیں ہے، بلکہ اس میں پورا احسن العلوم اور احسن العلوم کے در و دیوار چپا چپا، خاص کر ہمارے یہ مخلص رفقاء جو انٹرنیٹ کے شعبے کے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رکھے، اور یہ بھی قرآن کے ساتھ قیامت تک زندہ رہیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ میر سید اور تفتزانی، فخر رازی اور آلوسی اور فقہاء و محدثین و مفسرین کو اگر حیات ملی ہے نہ ختم ہونے والی، تو وہ اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن کا زمانہ ختم نہیں ہو رہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو لحافظون کے اندر علماء صرف نحو، علماء ادب اور معانی، علماء بیان اور بدیع، علماء جتنے بھی اطراف اور ظروف کے ہیں، فقہ کے ہیں، اصول کے ہیں، تفسیر اور حدیث کے ہیں، یہاں تک کہ شعر و سخن کے ہیں، گلستان بوستان اور سکندر نامہ بری اور بحری، دیوان حافظ اور مثنوی مولانا روم، اور تمام کے تمام جو ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، اسلاف خیر، جنہوں نے مختلف عناوین اور پیرایوں کے ساتھ اسی اسلام کے پیغام کو مختلف انداز میں آگے بڑھایا ہے. فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. ان کا تذکرہ خیر بھی قیامت تک زندہ تابندہ رہے گا. تو یہ ہمارے احباب جن میں جنید سعد ہے، قاری حافظ حمید ہے، ان کے تمام رفقاء ہے، محترم مکرم مزمل ہے، منصور ہے، اسجد ہے، اور یہ جتنے بھی رفقاء ہیں یہ بھی قرآن آگے بڑھانے والے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی یہ زندگی عطا کرے گا. ہرگز نہ میرد آن کے
ہرگز نمیرد آن کے دل زند شد بعشق، سبتست بر جرید عالم دوام ما. اور زندگی جاوید یافت ہر کے نیک و نام عزیز، کز اکبر ذکر خیر زند کند نام را. اور وصف ترا گر کند ورنہ کند اہل فضل، حاجت مشات نیس روئے دل آرام را. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس درس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. اور یہ درس حقیقت میں تراجم کا نہیں ہے، یہ علوم القرآن کا ہے، یعنی العلوم المنزلہ والمقتبسہ من الفاتحہ، والعلوم والمسائل الشرعیہ والاحکام الفرعیہ المقتبسہ من البقرہ، وہکذا من آل عمران والنساء ومائدہ وانعام واعراف وانفال الی آخر القرآن. کیونکہ تراجم 32 سال ہو چکے ہیں، سب محفوظ ہے. اس وقت ہم اس کو اختصار کریں گے، لیکن اختصار اس معنی میں کہ باقاعدہ تراجم نہیں ہوں گے، لیکن علوم اور کمالات جو قرآن کا اصل پیغام ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے 100 گنا بڑھ کر ہو. میرے مخلص دوست اور رفقا نے مجھے یہ بھی کہا کہ بس آپ کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. میں نے کہا یہ جان چڑائی نہیں ہے، یہ جان کو قیمتی بنانے کی کوشش ہے. زمانہ تبدیل ہو گیا، احوال نئے آ گئے، یہ قرآن کے عین معجزات کے مطابق ہے. مجھے اس انطباق کو بھی آگے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل تو جمعہ ہے، اور امید ہے اللہ پاک کے فضل سے، کرم سے، احسان سے کہ میں 3 بجے کے بعد پھر کوئی نشست لگاؤں گا اسی طرح. اور اس میں ہمارے احباب جو طلباء ہیں یا دوست ہیں یا قرآن کی تفسیر اور اس نشست کے حد درجے لائق پائے کہ خدا ان کی نسل و نسب تا قیامت، اور پورے عالم کے مسلمان جو اس وقت سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ قرآنی علوم و ایمان کے تقویت، اعمال کے محاسن سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ اس عالمی وبا کو ختم کرے، اس مصیبت کو رفع دفع فرمائے، اور اس گھبراہٹ اور خوف جس کی وجہ سے ہم اجتماعی نماز نہیں کر سکتے اور نہ جمعہ، اس قسم کے واقعات پیش آ گئے ہیں، اور زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور زمانے کو اپنے ساتھ چلانا پڑے گا، تب جا کر کے وقت آسان ہوگا. ابتدائے اسلام دیکھو، پیغمبر مرسل مکہ میں مبعوث ہوئے، اور 13 سال کن شدائد و مصائب سے آپ اور آپ کے رفقا گزرے. آپ سے ملنا کتنا دشوار تھا، کتنی مشکلات کے ساتھ لوگ آپ سے ملتے. بالکل جو ہے نا، کل شیء یرجع الی اصلہ، آج بھی یہی کیفیت ہے، یہی حالت ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے اور ہماری مدد فرمائے. اور یہ آواز اور یہ تفسیر کے مبادی اور اس عنوان سے العلوم المقتبسہ من الفاتحہ ومن البقرہ وإلی آخر القرآن، امید ہے کہ اس سال قرآن مکمل اپنے علوم و احکام کے ساتھ اور اصول اور فروع کے ساتھ، آداب، لطائف اور ظرائف کے ساتھ، محاسن اور مکارم اور مقاصد عالیہ کے ساتھ بیان ہوگا. اللہ مجھے عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت، شفا، تندرستی نصیب فرمائے. عزیز محمد انور شاہ کو بھی کمال صحت، شفا، تندرستی عطا فرمائے. جملہ حاضرین اور ان کے غائبین سب کو اللہ پاک اس خیر کی نشست سے بہرور فرمائے. اور گو ہم میں وہ صلاحیت کہاں، دل میں اب طاقت کہاں، خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. لیکن پھر بھی قرآن کا معجزہ ہے اور اعجاز ہے کہ جب میں قرآن کے سامنے بیٹھتا ہوں اور آتا ہوں تو میں محسوس نہیں کرتا کہ مجھے کوئی عارضہ ہے اور کوئی تکلیف، کوئی رنج و علم ہے. امید ہے کہ یہ صحت، یہ شفا اور یہ استدراکات اور اس طریقے سے علوم کے مدارک اور ان کے اقبال بلندی مزید بڑھتی جائے گی، کیونکہ قرآن کی خیر تا قیامت جاری رہے گی. اور قرآن کریم کے جو مقاصد ہے، معارف ہے، قرآن کریم جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات بینات کے ساتھ سرفراز فرمائے گئے، ان 2 باتوں پر کل انشاءاللہ اگر اللہ نے خیر و عافیت سے
وقت صالح نصیب فرمایا تو میں جمعے کے بعد 3 بجے جو کرفیو کے ختم ہونے کا وقت ہے فارغ ہو چکا ہوں گا، کیونکہ ہم تو 1 بجے اذان دے دیں گے اور بس مختصر سا خطبہ محمد انور شاہ یا قاضی صاحب دے دیں گے، اور یہ عاجز و فقیر فارغ ہو کے اور تفسیر اور یہ نشست جو تفسیری ہے، اور اب تو تفسیری نہیں بلکہ تعویلی ہے، احکام کی ہے، مدرکات کی ہے، مستخرجات کی ہے، قرآن کے علوم کی ایک بال بلندیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح میں سوچتا ہوں اور قرآن کی شان کے لائق ہے ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه